إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکست راہ تو پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین دین چشتی قادریم نعرہ یا غوث اعظمی زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالمی صنم دمز شیخ اختر رضا خان قطب عالمی صنم. بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. آج اگر ہم معاشراتی برائیوں پر نظر رکھیں تو بہت ساری ایسی معاشرات میں برائیاں ہیں جو مسلمانوں کو سخت نقصان کی طرف دھکیل رہا ہے. انہی میں سے ایک برائی جس کی مذمت قرآن مقدس نے کی ہے اسے ہم اور آپ ریاکاری بھی کہتے ہیں. یہ ایک ایسی برائی ہے جس میں اس پرفتن دور میں تیزی کے ساتھ لوگوں کے اندر بڑھتی ہوئی جا رہی ہے. ہر خاص و عام کے اندر کسی کے اندر کم کسی کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے. کیوں نہ ہو اس کی مذمت خود قرآن نے کر دی. ریاکاری سے بچنے کا حکم قرآن نے دے دیا اور پھر حدیث قدسی میں بھی بہت ساری جگہوں پر سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روایات ملتی ہیں جس سے ہمیں بچنے کا حکم دیا گیا ہے. ریا یہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ لغت میں ریاکاری کہتے ہیں دکھاوے کو، اور اگر اس کی تعریف کیا جائے اصطلاحی طور پر تو اس کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا اور خوشنودی کو چھوڑ کر اپنی عمل یا اپنی عبادت سے لوگوں کی تعریف حاصل کرنا، اسے ریا کہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث قدسی ہے. اس حدیث کے راوی حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں میری امت شرک میں مبتلا ہو جائے گی، اس کے شرک سے مجھے خوف آتا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ میری امت کے شرک سے مجھے خوف ہوتا ہے. صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ شرک کیسا ہوگا جبکہ وہ مسلمان ہوں گے، کلمہ طیبہ پڑھیں گے، قرآن مقدس کی تلاوتیں کریں گے، رمضان کے روزے رکھیں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، کعبۃ اللہ کا حج کریں گے، اس کے باوجود بھی ایسا کیوں؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگرچہ وہ چاند ستاروں کی پوجا نہ کریں گے، پتے اور پتھروں کی پوجا نہ کریں گے، لیکن اس کے عمل میں دکھاوا ہوگا، وہ ریاکاری میں مبتلا ہو جائیں گے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ پھر ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کے دن کچھ لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے عمل کو پیش کریں گے
تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائیں گا تم اپنے عمل کو لے کر جاؤ اس کے پاس جس کو دکھانے کے لیے تو عمل کیا کرتے تھے، اس کا اجر میں نہیں دوں گا، جاؤ اس کا اجر وہی عطا کرے گا، وہی تجھے اس کا اجر عطا فرمائے گا، میں نہیں دوں گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ تیسری حدیث جس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے عمل کو قبول نہیں فرماتا جس کے عمل میں رائے کے دانے کے برابر بھی دکھاوا اور ریاکاری، اللہ رب العزت اس چیز کو قبول کبھی نہیں فرمائے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری حدیث جو ترمذی شریف کے اندر موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن 3 شخص کو بلائے گا، سب سے پہلے 3 لوگوں کو اپنے حضور حاضر کرے گا، ان میں سے ایک حافظ ہوگا، دوسرا شہید ہوگا، تیسرا سخی ہوگا۔ جب یہ تینوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، رب تعالیٰ فرمائے گا اے حافظ یہ بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی میں نے اس کلام کو جس کلام کو اپنے محبوب پر نازل فرمایا، کیا تجھے اس کا عالم نہ بنایا؟ کیا تجھے اس کی یادداشت نہ دیا؟ وہ حافظ کہے گا اے پاک پروردگار عالم، میں اس قرآن مقدس کا حافظ بن گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ بتاؤ کہ تمہارا عمل کیا تھا دنیا میں، تم کیا کرتے تھے؟ تو وہ حافظ قرآن کہے گا کہ میں قرآن مقدس پڑھا کرتا تھا، قرآن کی تلاوتیں کیا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ کہتا ہے، تم نے حافظ اس لیے بنا کہ تجھے لوگ قاری قرآن کہے گا، تو حافظ اس لیے بنا کہ تجھے لوگ کہے گا بڑا اچھا قرآن پڑھنے والا ہے، قرآن کا حافظ کہے گا فلاں بڑا حافظ قرآن ہے، تو اس لیے قرآن کو حفظ کیا اپنی تعریف حاصل کرنے کے لیے، تم جھوٹے ہو۔ اسی طرح شہید کو بلایا جائے گا، کہا جائے گا شہید یہ بتا کہ تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا اے پاک پروردگار عالم، میں نے کافر و مشرکوں سے جنگ لڑی، جب تک طاقت و قوت تھی لڑتا رہا یہاں تک کہ تیری راہ میں میں شہید ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تم اس لیے لڑتے تھے تاکہ تجھے لوگ بہادر کہیں گے، تم اس لیے کفار و مشرکین سے لڑتے تھے کہ تجھے لوگ بڑا بہادر و دلیر کہیں گے، تو بھی جھوٹا ہے۔ پھر سخی کو بلائے گا اور کہے گا اے سخی یہ بتا کہ دنیا میں تجھے میں نے مال و دولت عطا نہ کیا، تم اتنا عطا نہ کیا کہ تم کسی اور کا محتاج ہو جائے، میں نے اتنا تجھے عطا کیا تاکہ تو کسی کا محتاج نہ ہو، تم نے کیا کیا؟ کہا میں تیری راہ میں خرچ کرتا رہا، تیری راہ میں مال و دولت کو لٹاتا رہا۔ رب فرمائے گا تو بھی جھوٹا ہے، تو بھی جھوٹا ہے، تم نے اس لیے دیا تاکہ لوگ تمہیں سخاوت والا کہے گا، تاکہ تجھے لوگ بڑا دولت مند کہے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابیو سنو، رب تعالیٰ جیسے اس حافظ قرآن کو کہے گا تو قرآن اس لیے سناتا تھا کہ فلاں 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 کہے گا کہ فلاں شخص حافظ قرآن ہے، تم اس لیے شہید ہو گئے کہ لوگ تجھے کہے گا کہ تم کافر مشکین سے لڑتے رہے، بہادر بنتے رہے، یا تم سخاوت اس لیے دکھایا کہ تم نے مال کو سب کو عطا فرماتا رہا تاکہ لوگ کہیں گے تم سخی ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تینوں کے تینوں اللہ کی رضا حاصل نہ کرنے کی وجہ سے، لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کی وجہ سے ایسا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سے جہنم کی آگ کو سلگائے گا، اللہ رب العزت اسی سے جہنم کی آگ کو سلگائے گا، ایندھن دے گا، سلگے گا اس سے۔ تو یہ تو بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالی کتنا غضبناک ہوتا ہے جبکہ اللہ کی رضا کو کوئی چھوڑ کر لوگوں کی رضا میں لگ جاتا ہے، لوگوں کی خوشنودی میں لگ جاتا ہے۔
لوگوں کی تعریف میں لگ جاتا ہے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث خود میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. اس سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے 3 نشانیاں بیان فرماتے. 3 نشانیاں کس کی؟ ریاکار کی. جو ریاکاری کرتے ہیں اس کی 3 نشانیاں فرمائی. پہلی نشانی فرمائی کہ وہ ہوگا جو لوگوں کے سامنے سست ہوگا، سستی دکھائے گا لوگوں کے سامنے. اور دوسری نشانی یہ کہ جب تنہائی میں ہوگا تو چست ہو جائے گا، بڑا تر و تازہ ہو جائے گا. تیسری نشانی فرمائی کہ وہ لوگ ہوں گے جو اگر کوئی لوگ اس کی تعریف کریں گے کسی عمل میں تو وہ عمل خوب کرے گا، جب اس کی تعریف لوگ نہیں کریں گے تو وہ عمل چھوڑ دے گا کرنا، اس میں کمی لے کر آ جائے گا. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یاد رکھنا کہ ایسے لوگ آندھے منہ جہنم کی آگ میں جلیں گے، یہاں تک کہ ایک ایسا کنواں ہوگا جس سے جہنم ہر دن 400 مرتبہ پناہ مانگتا ہے. اس کنویں میں جو دکھاوے کے لیے، جو ریاکاری کے لیے کام کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اسے اس کنویں میں ڈال دیا جائے گا. تو بتائیں محفوظ کون ہوگا؟ محفوظ وہ ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے عبادت کرے گا، جس کے دل میں اخلاص ہوگا، جس کے عمل میں للہیت ہوگی، وہی ان چیزوں سے بچتا ہوا نظر آئے گا. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اگر اخلاص کے ساتھ کوئی کام کرے تو پہاڑ کے اندر بھی ہے جس کا نہ جو کوئی دروازہ ہے نہ روشن دان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مشہور عطا فرما دے گا، اس کو مشہور کر دے گا. ایسے ہی اب اس کی مثال، ریاکاری کی مثال خود حضرت امام غزالی نے دیا ہے. بڑا پیارا انہوں نے مثال عطا فرمایا کہ ایک شخص جو بادشاہ کے دربار میں ہو، اور ظاہر سی بات ہے کہ بادشاہ کے دربار میں جو غلام ہوتے ہیں کس طرح کھڑے ہوتے ہیں، رعایا کس طرح کھڑی ہوتی ہے، وزرا کس طرح کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھوں کو باندھ کر بادشاہ کے دربار میں کھڑا ہوتا ہے. حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ کوئی شخص، کوئی غلام اپنے بادشاہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو باندھ کر کھڑا رہتا ہے، وہ اس کی یہ نیت ہو کہ بادشاہ مجھ سے راضی رہے تو الگ بات ہے، لیکن اس کی خواہش یہ ہو کہ ہم یہاں پہ اس لیے کھڑے ہیں تاکہ کسی کنیز پر نظر پڑ جائے، تو گویا کہ بادشاہ کے ساتھ مذاق کر رہا، بادشاہ کے ساتھ کھلواڑ کر رہا. اسی طرح حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب دیکھتا ہے کہ بندہ عبادت کرتا ہے لیکن اس عبادت میں لوگوں کی تعریف چاہتا ہے تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وہ میرے ساتھ ٹھٹا کرتا ہے، مذاق کرتا ہے. اب یہ بتائیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مذاق کرے پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کس ٹھکانے میں رکھے گا؟ آج معاشرہ اس قدر پہنچ گیا ہے، اگر کوئی تنہائی میں نماز پڑھے تو صحیح طریقے سے نماز بھی نہیں ادا کرتا، نظریں ادھر سے ادھر جاتی ہیں، صحیح طریقے سے نماز ادا نہیں کرتے. لیکن یہ محسوس ہو کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر اس طرح نماز پڑھیں گے لگے گا کوئی اللہ کا ولی نماز پڑھ رہا ہے. معاشرہ اتنا تبدیل ہو گیا ہے، تنہائی میں ایک مرتبہ بھی تسبیح کے دانے نہ ڈولیں گے، لیکن 10-20 آدمی کے سامنے ہو تو تسبیح ہونا شروع ہو جاتے. معاشرہ اتنا تبدیل ہو گیا ہے، کوئی کسی کو راشن دے تو تنہائی میں اکیلے نہیں دیں گے بلکہ پکچر لیا جائے گا، تصویریں لی جائے گی، اس کے بعد پھر راشن دیا جائے گا. سیاستدانوں کو نہیں دیکھتے، جو راشن بانٹتے ہیں ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ جب تک تصویر نہیں لی جاتی، جب فوٹوگرافی نہیں آ جاتی تب تک وہ راشن دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہمارا معاشرہ اتنا تبدیل ہو گیا ہے کہ عالم اس لیے بن گئے تاکہ کوئی علامہ کہہ دے، حافظ اس لیے بن گئے تاکہ کوئی حافظ قرآن کہے. ہمارا معاشرہ اتنا تبدیل ہو گیا ہے، ہم کوئی بھی نیک عمل اس لیے نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے، ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگ ہماری تعریف کریں، لوگ ہمارے قصیدے گائیں.
نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو رضا اور خوشنودی کے لیے اگر آپ نیک عمل کرتے ہیں تو یہاں بھی کامیاب ہوں گے، وہاں بھی کامیاب ہوں گے۔ یقیناً یہاں بھی آپ کامیاب ہوتے رہیں گے، وہاں بھی کامیاب ہوتے رہیں گے۔ یہ نہ سوچیں کہ اگر ہم لوگوں کے دکھاوے کی وجہ سے نہیں کریں گے تو لوگ ہمیں جانیں گے کیسے۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر انسان پہاڑ کے اندر ہو، اللہ رب العزت کی وہ عبادت کرتا رہے، تو یقیناً اس پہاڑ کے اندر کوئی دروازہ نہ ہو، نہ کوئی کھڑکی روشن دان ہو، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو لوگوں کے دل میں اس کی محبتیں پیدا فرما دیتا ہے، محبتیں پیدا فرما دیتا ہے۔ اخلاص، بزرگوں نے بتائی اخلاص کب ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے اندر ہم مخلص ہیں، ہمارے اندر اخلاص ہے، کیسے سمجھ میں آئے گا؟ حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ جب ان سے پوچھا گیا یہ بتائیے کہ کیسے پتا چلے کہ ہمارے اندر اخلاص ہے، مخلص ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ جس کے اندر شیرخوار جیسی عادت ہو، دودھ پیتے بچے کی طرح عادت ہو۔ کیا مطلب یہ کہ اگر اس کے اندر یہ عادت، بچے کیا ہیں، بچوں کی انگلیوں کو پکڑ کر جو دودھ پیتے اس کی تعریف کریں کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر اس کی مذمت برائی کریں کوئی فرق نہیں پڑتا، ویسے ہی ایسی عادت بنا لیں کہ اگر کوئی تعریف کرے خوشی ہونے کی ضرورت نہیں، اگر برائی کرے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، ایسا بن جائیں تو لگے کہے اپنے آپ کو کہ ہم مخلص ہیں، ہمارے اندر اخلاص ہے۔ کسی کی تعریف کرنے سے بھول جانا یہ اخلاص نہیں ہے، کسی کی مذمت کرنے سے، کوئی اگر برائی کرے جس کی وجہ سے اس کے مخالف بن جائے تو یہ مخلص نہیں ہے، بلکہ حضرت یحییٰ بن معاذ کہتے ہیں بچے دودھ پیتے بچے کی عادت اس کے اندر آ جائے تو وہ مخلص ہے، نہ برائی کا فکر ہے نہ پھر کسی تعریف کا ٹینشن۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جب پوچھا گیا آپ بتائیے اخلاص کسے کہتے ہیں، تو حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں اخلاص اسے کہتے ہیں کہ لوگ پوری طاقت سے نیکی کریں، پوری طاقت سے نیکی کریں اور نیکی کرنے کے بعد اپنے آپ کو معزز نہ سمجھیں، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں، یعنی نیکی کریں، ہمارا کام ہی نیکی کرنا، اللہ رب العزت نے ہمیں بھیجا ہی اس لیے، تو یہ معززی کی بات ہی نہیں ہے۔ اگر دنیا میں آئیں اور پوری طاقت سے نیکی کریں، ہماری اپنی طاقت کو خرچ کر دیں نیکیوں میں، اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو معزز نہ سمجھیں، اپنے آپ کو محترم نہ سمجھیں، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں، تب جا کے اس کے اندر اخلاص آئے۔ اسی طرح ایک بزرگ سے پوچھا گیا بتائیے اخلاص کسے کہتے ہیں، مخلص کون ہے؟ کہا مخلص وہ ہے جو لوگوں کی تعریف پر خوش نہ ہوتا، لوگوں کی تعریف کے خواہاں نہ ہو، اس کے خواہشات نہ رکھے کہ لوگ ہماری تعریف کریں، وہی مخلص ہوتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں 3 ایسے گروہ ہوں گے میری امت کے، جو ایک وہ ہوگا جو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت کرے گا، دوسرا وہ ہوگا جو دکھاوے کے لیے عبادت کرے گا، اور تیسرا وہ ہوگا جو مال ہڑپنے کے لیے عبادت کرے گا۔ لوگوں کی نظر میں آئے گا کہ یہ تو عبادت گزار ہے، پھر وہ اپنا الگ کا سکہ چلائے گا۔ ایسے ہی کچھ لوگ دکھاوے کے لیے اور کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خواہش کے لیے کرے گا، خالص اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب قیامت کے دن یہ تینوں گروہ حاضر ہوں گے، رب فرمائے گا جو دکھاوے کے لیے عبادت کرتے، مال ہڑپنے کے لیے عبادت کرتے، اس سے رب تعالیٰ فرمائے گا میری عزت و جلال کی قسم، میری عزت و جلال کی قسم، یہ بتاؤ تو تیری عبادت کا مقصد کیا تھا دنیا میں؟ تو وہ کہے گا کہ دکھاوا تھا، اس لیے رب کی بارگاہ میں تو کچھ نہیں چلتی۔ اگر زبان کہہ دے دکھاوا نہیں ہے تو پورے جسم و جسمانیت گواہ دینے لگیں گی کہ نہیں یہ جھوٹا ہے، ہاتھ کان ناک پاؤں ہر چیز وہاں جواب دیں گے۔ تو رب کی بارگاہ میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ ہر جگہ جھوٹ تو بول سکتے لیکن رب کی بارگاہ میں نہیں چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ بتاؤ میری عزت و جلال کی قسم تیری عبادت کا مقصد کیا تھا؟ وہ کہنے لگے گا تیری عزت و جلال کی قسم میری عبادت کا مقصد دکھاوا تھا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا تو سچا ہے اپنے قول میں، اسے جہنم کے وادیوں میں لے جاؤ۔ پھر اسے لایا جائے گا
جو عبادت اس لیے کرتا ہے کہ مالوں کو ہڑپ لے گا، اللہ رب العزت فرمائے گا میری عزت و جلال کی قسم یہ بتاؤ کہ تم عبادت کس لیے کرتے تھے؟ کہا کہ تیری عزت و جلال کی قسم میں عبادت کسی کے مال کو ہڑپنے کے لیے کر رہا تھا۔ تو کہا کہ تو بھی اپنے قول میں سچا ہے، اسے جہنم میں لے جاؤ۔ پھر حکم ہوگا کہ اسے لاؤ جو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت کرتا ہے۔ جب اسے لایا جائے گا کہے گا میری عزت و جلال کی قسم یہ بتاؤں کہ تم عبادت کس لیے کرتے تھے؟ وہ کہے گا کہ تو بہتر جانتا ہے، میں کیا کہوں، تو بہتر جانتا ہے کہ تیری رضا اور خوشنودی کے لیے میں عبادت کیا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ تو سچا ہے اپنے قول میں، اے فرشتوں اسے جنت میں لے جاؤ، اسے جنت میں لے جاؤ۔ میرے بھائی ہم آپ خود اپنے گربان میں، ہم اپنے گربان میں جھانک کر دیکھیں، دوسرے کے گربان میں جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اپنا گربان تو خود پلید ہے، ناپاک ہے۔ دوسرے کے گربان میں کیوں ہم جھانکیں؟ اپنے گربان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم ان میں سے کس بلا میں مبتلا ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کو ان بلاؤں سے دور ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کر لیں، اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کر لیں۔ ظاہری عمل، پوشیدہ جو عمل ہوتا ہے، ظاہری عمل سے پوشیدہ عمل 70 گنا افضل، 70 گنا افضل قرار دیا گیا۔ ایک آقا نے غلام خریدا، حضرت امام غزالی نے اسے لکھا ہے، جب آقا نے غلام خریدا تو غلام کو جیسے خریدا، غلام نے کہا اے میرے آقا آپ نے مجھے خرید لیا ہے، لیکن 3 باتیں ایسی ہیں جو آپ قبول فرما لیں۔ وہ آقا نے کہا یہ تو بتاؤ تیری 3 باتیں کیا ہے؟ اس غلام نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ مجھے ایک ایسا کمرہ دے دیجئے جس میں صرف میں ہی داخل ہوں، میرے علاوہ کوئی داخل نہ ہو۔ آقا نے کہا ٹھیک ہے، اگر تیری یہی خواہش ہے تو اس خواہش کی تکمیل کی جائے گی، تجھے ایک کمرہ اکیلا دیا جائے گا اور اس کے اندر تمہارے علاوہ کوئی داخل نہ ہوگا۔ کہا دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے دین میں کام لیں، مجھ سے رات میں مجھ سے کام نہ لیں۔ کہا ٹھیک ہے، اگر تم دین ہی میں کام کرنا چاہتے ہو تو دین ہی میں میری خدمت کرو، رات میں تجھ سے خدمت نہ لیا جائے گا۔ کہا تیسری بات یہ ہے کہ آپ جب فرض نماز کا وقت ہو جائے تو مجھے آپ مہلت دے دے تاکہ میں نماز ادا کر لوں۔ 3 چیزیں، کتنی پیاری چیزیں ہیں۔ تنہائی گھر کون ڈھونڈتا ہے؟ وہی ڈھونڈتا ہے جو رب کو راضی کرتا ہے۔ تنہائی روم کو ڈھونڈ رہا ہے، تنہائی کمرہ ڈھونڈ رہا۔ جیسے اس غلام کو خرید کر لایا گیا، غلام سے کہا گیا اے غلام بہت سارے کمرے پڑے ہیں، تمہیں جو پسند ہو وہ کمرہ تم لے لو۔ غلام گیا، تمام کمروں کو دیکھا، ان میں سے ایک بوسیدہ کمرہ تھا جو بارش اگر ہو تو پانی ٹپکنا شروع ہو جائے، اگر تیز ہوائیں چلے تو چھپر اڑ جائے، ایسے بوسیدہ کمرہ اس نے پسند کیا اور کہا اے آقا میرے اسی کمرے کو مجھے دے دیجئے۔ کہا کہ اتنے عالی شان کمروں کو چھوڑ کر تو بوسیدہ کمرہ کیوں پسند کرتا ہے؟ کہا کہ اللہ کا اگر ذکر ہو جائے تو یہ بوسیدہ بھی گلستان میں تبدیل ہو جایا کرتا ہے، بس پسند کی فرق ہے۔ آقا نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہاری تینوں بات منظور ہیں، یہ کمرہ تجھے دے دیا جاتا ہے جس میں تم ہی جانا، تمہارے علاوہ کوئی نہ جائے گا، نماز کا جب وقت آئے گا تمہیں نماز پڑھنے دیا جائے گا، جبکہ دین میں تجھ سے کام لیا جائے گا، رات میں تجھ سے کوئی سوال نہ کیا جائے گا۔ جیسے ہی وہ آقا اپنے غلام کو لے کر آتا ہے، دن گزرتے گئے یہاں تک کہ ایک رات کے سناٹے میں وہ آقا ہے اپنے تمام غلاموں کے پوچھتاچھ کے لیے وہ نکلتا ہے، دیکھتا ہے کہ ہمارا غلام کون کیا کر رہا ہے رات کے سناٹوں میں۔ جیسے تمام غلاموں کے پاس سے گزرتا ہوا اس غلام کے پاس گیا جنہوں نے 3 باتیں رکھی تھی، جیسے دروازے کے قریب گیا اور پھر جانے کے بعد اس میں سے روشنی آ رہی تھی۔ اب یہ آقا ہے اس سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ دن بھر غلام کام کرتے ہیں، رات جیسے ہوتی ہے انہیں سونے کی فکر ہو جاتی ہے، لائٹ کو آف کر کر بتی بجھا کر وہ سو جایا کرتے ہیں، لیکن
دیکھتا کیا ہوں کہ اس میں سے روشنی نکل رہی ہے. وہ قریب گیا, اندر داخل نہ ہوا, اور جانے کے بعد اس نے دیکھنا شروع کر دیا یہ غلام کر کیا رہا ہے. دیکھتا کیا ہے, روشنی جل رہی ہے. اس دیے کی روشنی میں وہ اللہ رب العزت کی عبادت کر رہا ہے, عبادت میں مشغول ہے. عبادت کرتے کرتے وہ آقا رات بھر وہیں پر کھڑا ہو کر دیکھتا رہا یہاں تک کہ رات کے سناٹے ختم ہو گئے. جیسے ہی صبح کی سفیدی طلوع ہونے والے تھے, اب یہ غلام ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے, مولا اے پاک پروردگار عالم, مجھ پر میرے آقا کا بھی حق ہے, اس لیے میں دین میں تیری عبادت نہیں کرتا, بس رات میں تیری عبادت کیا کرتا ہوں. اگر مجھے وہ بھی مل جاتا تو میں بھی رات میں بھی عبادت کرتا, دین میں بھی عبادت کیا کرتا. وہ آقا سن لیتا ہے, پھر واپس چلا جاتا ہے. دوسری رات وہ اپنی اہلیہ سے کہتا ہے, اے میری شریک حیات, جانتے ہو وہ غلام جس نے 3 باتوں کی شرط لگائی تھی, چلو اس کے کمرے کے بعد چلتے ہیں. دیکھ کے ماجرا اللہ رب العزت کا وہ ولی معلوم ہوتا ہے, وہ راتوں کے سناٹے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ راضی کرتا ہے. جیسے ہی اپنی شریک حیات کو لیتا ہے, دوسری رات پہنچتا ہے. پہنچنے کے بعد دیکھتا کیا ہے, وہی غلام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگا ہے. جیسے ہی صبح صادق, جیسے ہی نمودار ہونے والا تھا, جی اس نے پھر اپنے ہاتھ کو اٹھایا, رب کی بارگاہ میں کہنے لگا, اے پاک پروردگار عالم, مجھے اگر دل بھی مل جاتا تو میں اس میں بھی عبادت کر دیتا. مجھ پر تو مالک کے حق کو اب تم نے ملحق فرما دیا ہے. اے مولا, اگر وہ بھی دل ملتا میں بھی عبادت اور کرنے لگتا. جیسے ہی وہ آقا اور اس کی بیوی نے اس بات کو سنا, دونوں کے دونوں واپس چلے گئے. جب صبح صادق نمودار ہوا, فجر کی نماز ہوئی, بعد میں اس غلام کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا, اے غلام, میں نے سن لیا جو تم نے رات میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کیا تھا, میں نے سن لی. کہا کیا سنا؟ کہا سنا یہی کہ تم کہتے ہو کہ ہمارے آقا کا بھی حق مجھ پر ہے, اس لیے میں دین میں عبادت نہیں کرتا, رات میں صرف عبادت کرتا ہوں. اگر وہ بھی نہیں جاتا تو میں دن اور رات دونوں میں عبادت کیا کرتا. آقا نے کہا کہ اے غلام, جا, تیری خواہش کے مطابق میں تجھے دین میں بھی کام نہیں لیتا, دین میں بھی کام نہیں لیتا, تو دن میں بھی اللہ کو راضی کرو, رات میں بھی اللہ کو راضی کرو. اب یہ غلام کہتا ہے, اے صاحب راز, اے صاحب راز, میرے رازوں کو پردہ پوشی کرنے والے, آج راز کو کھول دیا ہے, آج راز کو کھول دیا ہے. جب راز کو کھول دیا ہے تو اب اس روئے زمین پر میں نہیں رہتا, مجھے یہاں سے اٹھا لے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی اور اسی وقت اس کی روح قبض انسری سے پرواز کر گیا, انتقال کر گئے. کیوں؟ کیونکہ لوگ ان کو جان لیے, لوگ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں. اللہ کے ولی تو وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں. تو اللہ رب العزت کی رضا اس وقت حاصل ہوگی جبکہ اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہو, عبادت میں دکھاوا نہ ہو کہ لوگ دیکھ کر خوش ہوں گے, لوگ تعریف کریں گے. نہیں, جب تک کہ لوگ نہیں جانتے تھے اس زمین پر تاریک راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا. جب لوگ جان گئے تو اب جینا گوارا نہ کیا. یہ ہوتے خالص اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے والے, یہ ہوتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالص عبادت کرنے والے, اپنے عمل میں کسی کا دخل نہ دینے والے. یہ اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے والے ہوتے ہیں. حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 40 سال تک لگاتار روزہ رکھتے رہے. کتنے؟ 40 سال تک روزہ رکھتے رہے, 40 سال تک لگاتار. اور خلوص اللہ رب العزت سے اس قدر محبت, رضامندی ایسی کہ گھر والے بھی نہیں جانے 40 سال تک کے کہ وہ روزہ رکھتے رہے. 40 سال تک روزہ رکھتے رہے لیکن گھر والوں کو بھی پتا نہیں یہ 40 سال تک روزہ رکھ رہے ہیں. اب آپ کہیں گے نا کیسے, گھر میں روزہ ہے اور گھر والوں کو معلوم نہ ہو, ایسا کیسے ہو سکتا؟ حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب گھر سے نکلتے تھے دوپہر کا کھانا ڈبے میں لے لیا کرتے تھے, توشہ لے لیا کرتے تھے, دوپہر کا کھانا گھر والے دیتے تھے. آپ کام کرنے جاتے اور وہ کھانا کسی غریب کو دے دیتے, کام کرتے, روزہ رکھتے, پھر گھر جب مغرب بعد آتے تو کھانا تناول فرما لیا کرتے. کیسے پتا چلے گا گھر والوں کو؟ یہ تو اللہ رب العزت کی رضا چاہتے تھے نا, اللہ رب العزت کی رضا. اور جس کے دل میں خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو تو اس کی طاقت کا بھی کوئی عالم نہیں لگا سکتا. اس کی طاقت کا عالم کیا ہوتا ہے؟
یوں حکایت میں ایک بڑا پیارا حکایت مرکوب ہے کہ ایک جگہ جہاں پہ لوگ بہت موٹے تگڑے لمبے سے ایک درخت تھے اس کی عبادت کیا کرتے. ایک نوجوان جو مسلمان تھا اس درخت کے قریب سے گزرا. دیکھتا کیا ہے کہ ایک لمبا چوڑا درخت ہے, لوگ اس کی عبادت کیا کرتے ہیں. دل میں خیال پیدا ہوا عبادت تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی جاتی ہے, درختوں کی عبادت نہیں کی جاتی. اسے بھی پیدا کرنے والا رب کی ذات ہے, تو خالق کی عبادت کی جاتی, مخلوق کی عبادت نہیں کی جاتی. دل میں ایمان کی دیے جلے, روشن ہوئے, طاقت بڑھی, اور اسی وقت گھر نکلا اور گھر سے کلہاڑا لیا, نکل گیا کاٹنے کے لیے, یعنی درخت کو اڑانے کے لیے, کاٹنے کے لیے نکلا. کلہاڑا لیا, نکل پڑا. جیسے ہی درخت کے قریب پہنچا شیطان لعین آیا کسی بزرگ کے شکل میں اور کہا اے نوجوان یہ بتا کہ اس کو کیوں کاٹنے جا رہا ہے؟ کہا میں اس لیے کاٹتا ہوں تاکہ صرف خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے, ان درختوں کی عبادت نہ کی جائے. کہا تم درخت کو کاٹتے ہو, تمہارا اس میں کیا فائدہ ہے؟ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو, جو نہیں کرتے وہ اس کی عبادت کرتا ہے, تجھے اس کی کیا فکر ہے؟ کہا کہ نہیں, میرے دل میں اللہ رب العزت نے ایمان کا دیا روشن فرمایا, میں اس طرح نہیں دیکھ سکتا کہ میں اس درخت کو اسی طرح چھوڑ دوں اور لوگ یہاں پر عبادت کریں, اس کی عبادت کریں, اس کی پوجا کریں. کلہاڑا لیا اور لینے کے بعد جیسے کاٹنے کی کوشش کی, دونوں میں جھگڑے ہو گئے, کشتی لڑنا شروع کر دی, ایک دوسرے سے طاقت آزمانا شروع کر دیا, یہاں تک کہ لڑائی ہوتی رہی. وہ شیطان نیچے تھا, اوپر وہ مسلمان تھا. جکڑ لیا, پکڑ لیا. پکڑنے کے بعد یہ شیطان کہتا ہے اپنے چال کو اس کے اوپر ایسے وار کرتا ہے, کہتا ہے کہ یاد رکھ اے نوجوان, میں تجھے روز 2 دینار دوں گا, تیرے تکیے کے نیچے 2 دینار نکلیں گے, تو اسے کاٹ دے گا, تیرا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, لیکن ہر روز صبح تکیے کے نیچے سے تجھے 2 دینار ملیں گے. یہ بتاؤ کہ تمہارے لیے کتنی بڑی بات ہے؟ کہا ایسا ہے, وہ 2 دینار کون دے گا؟ کہا اس کی فکر نہ کر, صبح کا انتظار کر. اب یہ نوجوان اس درخت کو نہیں کاٹا, واپس چلا آیا. واپس آ رہا آیا واپس, رات میں سویا, صبح میں اٹھا, تکیوں کو جیسے اٹھایا, دیکھتا کیا ہے 2 دینار موجود ہیں. 2 دینار پایا. پھر دن گزر گئے, رات گزری, صبح ہوئی, تکیہ اٹھایا تو دیکھتا کیا ہے کوئی دینار نہیں ہے, ایک بھی دینار وہاں موجود نہیں ہے. اب یہ پریشان ہو گیا کہ کل تو 2 دینار نکلے ہیں لیکن آج 2 دینار نہیں نکلے. پھر اٹھا بستر سے اور کلہاڑا لیا اور کہا آج پھر درخت کو کاٹ ڈالوں گا. نکلا ہے, جیسے درخت کو کاٹنے کی کوشش کیا, سامنے وہی شیطان موجود ہے. کہا نہیں کاٹنے دوں گا, کہا کاٹوں گا. دونوں میں کشتی ہوئی, لڑائی ہوئی. کل تو حال یہ تھا کہ شیطان نیچے, مسلمان اوپر تھا, لیکن آج مسلمان نیچے ہیں اور شیطان اس کے اوپر چڑھا ہوا ہے, اس کے اوپر چڑھا ہوا. اور جیسے اس کے گردن کو دبوچنا چاہا, اس نے کہا یہ بتا تو کون ہے؟ کہا میں شیطان ابلیس ہوں, اور یاد رکھو کل میں تجھ سے ہار گیا, اس لیے ہارا کہ تیرے دل میں ایمان کی طاقت تھی, لیکن آج تیرے دل میں ایمان کی طاقت نہیں ہے بلکہ مال و دولت کے نہ ملنے کی طاقت ہے, اس لیے کل میں ہار گیا, آج تو ہار گیا, آج تو ہار گیا. تو خالص اللہ تبارک و تعالی کے لیے اگر کوئی جیتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر طاقت و قوت ایسا بھر دیتا ہے کہ کوئی انسان کیا شیطان بھی اس کے سامنے پنجے نہیں مار سکتا, کوئی نہیں مار سکتا. حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے خلیفہ منصور نے کہا کہ آپ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے. تو حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نصیحت فرمائی, اور اس نے جب نصیحت سنی حضرت امام اوزاعی جانے لگے تو انہوں نے کہا خلیفہ منصور نے کہ آپ نے نصیحتیں کی ہیں ہمیں, تو آپ کو رقم دی جاتی ہے, آپ کو تحائف دی جاتی ہے, آپ اسے رکھ لیں. تو آپ نے کہا کہ اپنی نصیحتوں کو میں ٹکڑوں پہ یعنی کہ دولت اور مال پر نہیں بیچا کرتا. آپ نے اسی وقت
दौलत को, रुपयों को ठोकर मार दी। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व ताला की रजा चाहते थे, इखलास था उनके अंदर, उनके नसीहतों में रियाकारी ना थी, उनकी नसीहतों में दिखावा ना था, सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला की रजा व खुशनुदी हासिल थी। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शहजादे, पूरी जिंदगी अपने माल और दौलत को सर्फ करते रहे, खर्च करते रहे, यहां तक कि गरीब मिस्कीनों को देते रहे। जिनको देते थे उनको भी मालूम न होता था कि देने वाला कौन है। यहां तक कि जब हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह वफात पा चुके, जब लोगों के पास आना बंद हो गया, तब लोगों ने समझा कि ये देने वाला कोई और नहीं था, शहजादा इमाम हुसैन हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे, जो हमारे घरों तक हमारे राशन पानी को भेज दिया करते थे। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी। इसी तरह एक शख्स आया, मिठाई का डब्बा आया आपके पास, आया और कहा कि आला हजरत सरकार इसे कबूल फरमा लीजिए। सरकार इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी, देखिए अल्लाह तबारक व ताला से इखलास कैसे हमें सिखाते हैं बुजुर्गान दीन। लिया डब्बे को और लेने के बाद डब्बे वहीं पर रख दिए मिठाई के, और आपने कहा कि क्या कोई हाजत है? हयात आला हज़रत जिल्द अव्वल में ये मरकूम है। जैसे ही उसने कहा कि नहीं ए सरकार आला साहब, मैं तो आपको सलाम पेश करने आया था, मिठाई का डब्बा अभी वहीं पड़ा है। आला हज़रत ने क्या फरमाया? कोई हाजत, कोई जरूरत है? कहा कि नहीं, कोई हाजत जरूरत नहीं है, बस मैं तो सलाम पेश करने आया हूं। फिर थोड़ी देर के बाद सरकार आला से फरमाते हैं, ये तो बताइए कोई हाजत, कोई जरूरत है, किस लिए आप यहां आए हैं? कहने लगे कि बस आपकी तबीयत पूछने आया हूं और कोई काम नहीं है। सरकार आला हजरत फिर वही डब्बा मिठाई के रखे हुए, तीसरी मरतबा फिर पूछा, ये तो बताइए कोई जरूरत मुझसे है, कोई हाजत मुझसे है? कहा कोई जरूरत हाजत नहीं है। फिर सरकार आला हजरत ने हुक्म दिया कि इस मिठाई के डब्बे को घर ले जाइए। घर भिजवा दिया। थोड़ी देर के बाद अब वो शख्स कहता है, ए आला हजरत सरकार, मुझे एक तावीज़ चाहिए, एक तावीज़ चाहिए। सरकार आला हजरत कहें कि मैं पहले से आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? तो आपने कहा कि नहीं। क्या किसी चीज की जरूरत है? कहा नहीं। कहा किसी चीज की जरूरत है? कहा नहीं। अब आप कहते हैं मुझे तावीज़ चाहिए। आप कहें ठीक है, बैठिए, तशरीफ रखिए। आप खड़े हुए, घर गए, डब्बा भी लेकर आए, तावीज़ भी निकल आए और दे दिया। कहा मेरे यहां तावीज़ बिका नहीं करता, ले जाइए आप इसे उठाकर। सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी इसी तरह बार बार कुछ लोग पूछते कि आप फतवा पे फीस लिया करते हैं क्या? क्या आपके फतवे पे फीस दिया जाए? सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, न जाने कि लोगों को क्या हो गया कि लोग फतवों पे फीस दिया करते हैं, इसलिए तो मुझसे पूछा करते हैं। जाहिर सी बात है, कुछ लोग फतवों पे फीस लिया करते होंगे, इसीलिए सरकार आला हज़रत ने फरमाया, क्या हो गया कुछ लोगों को कि मुझसे फतवे पे फीस के बारे में पूछते हैं। न फीस यहां फतवे का लिया जाता है, न कभी यहां लिया जाएगा। बरेली शरीफ चले जाए, कोई फतवे फीस नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये बुजुर्गान दीन है, ये सरकार आला हज़रत है, जिन्होंने इखलास सिखाया है, खुलूस होने सिखाया, रियाकारी से बचने का हुक्म दिया है। रियाकारी सिर्फ इबादत इसलिए करें कि लोग तारीफ करें, अमल इसलिए करें कि लोग तारीफ करें, हाफिज कुरान इसलिए बने कि लोग हाफिज कुरान कहकर पुकारें, आलिम इसलिए बने कि लोग अल्लामा कहता फिरें, इसलिए नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की रजा और खुशनुदी के लिए अगर हम अमल करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला खुद उसका चर्चा फरमाता करता है, खुद चर्चा फरमाता है। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अब्दुल कादिर जिलानी मुहय्यिद्दीन के अखलास का नतीजा था कि लोग उन्हें गौसे आजम के नाम से जानते हैं। मोइनुद्दीन हसन संजरी, उनके अखलास की बुनियाद पर लोग ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से जानते हैं। सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अखलास की बुनियाद पर लोगों के अंदर मुजद्दिद आज़म है, आला हज़रत के नाम से वो जान रहे हैं।
سرکار مصطفیٰ رضا خان اخلاص کی بنیاد پر لوگ مفتی اعظم ہند جان رہے ہیں، اسی طرح سرکار امجد علی کو لوگ اخلاص کی بنیاد پر صدر شریعت جان رہے ہیں، اسی طرح سرکار حضور اختر رضا خان کو اخلاص کی بنیاد پر لوگ تاج الشریعہ جانتے ہیں، اور آج فی الوقت ضیاء المصطفیٰ کو اخلاص کی بنیاد پر لوگ محدث کبیر بن کے جانتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب دیکھتے رہی ہیں شہزادے تاج الشریعہ کو آج اخلاص کی بنیاد پر اسد رضا خان کو قائد ملت سمجھ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اخلاص ہے، دکھاوا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبادت کریں تو دکھاوا نہیں آنا چاہیے، بس صرف اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے، اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل ہو جائے، صرف دکھاوا نہیں ہے۔ یاد رکھیں اگر ہم کوئی بھی عمل کریں جو نیک عمل ہے اس میں ہم اپنے آپ کو دکھاوا سمجھیں کہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں، تو یاد رکھیں گے قیامت کے دن وہ سب چیز ہمارے منہ پہ مار دیے جائیں گے، کسی کام کے ہم نہیں رہیں گے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص اسی کی عبادت کرنے کی کوشش کرے۔ آپ نماز پڑھیں تو یہ نہ کہیں کہ لوگ ہم کو نمازی کہے گا، ہماری تعریف ہوگی، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اس لیے آپ نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ آپ روزہ رکھیں، اس لیے روزہ رکھیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ کوئی روزہ دار کہتے پھرے نہ پھرے اس سے مطلب نہیں ہے۔ اگر آپ زکات دیتے ہیں تو اس لیے دے تاکہ مال کا زکات دینا ہم پر واجب ہم دے رہے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اس لیے نہ کہیں کہ یہ کوئی کہنے والا کہے گا بڑا مالدار ہے، بہت وہ زکات نکالتا ہے، اس کے کہنے نہ کہنے کی کوئی فکر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ فکر ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو گیا، اللہ رب العزت ہم سے راضی ہے۔ حج اس لیے نہ کرے کہ کوئی ہمیں حاجی کہے گا، نہیں، بلکہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم اگر اس طرح اس مشن پہ چلے تو یقیناً خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہی رضا رہتے ہوئے نظر آئے گی۔ اللہ رب العزت سب سے پہلے ان باتوں پر مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرے بعد آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو شریعت مطہرہ پر رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔